بدکاری ہے اپنے قوم سے اور اپنی امت سے. نیشنلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک کہ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, جس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں, آپ جہاں سے اٹھتے ہیں پہلے ان لوگوں کی محرومیاں ختم کریں گے اور وہ ثابت کریں گے کہ آپ صحیح معنوں میں انصاف پسند, خوددار, محنت کش اور ایماندار ہیں اپنے قوم سے, تو دوسری قومیں یا دوسرے لوگ اس کی تائید کریں گے اور وہی چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی. لیکن ہوا کیا؟ ایک ہوا سا بنایا گیا, اپنے ہی لوگوں کو مروایا گیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ انسرجنسی ہو رہی ہے, بیرونی طاقت انوالو ہے اور وہ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے, تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آئے اور جو یہ قتل غارت گری کا میدان انہوں نے گرم کر رکھا ہے اس پہ خاموش تماشائی بنے بیٹھیں گے. ایک ایگزامپل یہ ہے, انسرجنسی یا بیرونی طاقت کی مداخلت کی جب بات آتی ہے, انقلاب, ریفارم, قبضہ آج کی دور میں کلاشن کوفوں سے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہے کہ 1200 آدمی یا 3000 آدمی آ کے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے تو وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کی ایک فوج ہے. بیرونی مداخلت کس کو کہتے ہیں؟ بیرونی مداخلت اس کو کہتے ہیں کہ جب افغانستان میں پاکستان انوالو تھا, امریکہ انوالو تھا, پورا دنیا انوالو تھا, اور اس کی وجہ جو تھی مین اکانومی تھی. اکانومی, امریکہ اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا اس نے, اور اب بھی کر رہا ہے. لیکن ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو سربراہ گزرے ہیں, انہوں نے نہ اپنی اکانومی کی پرواہ کی, نہ اپنے غریب عواموں کی پرواہ کی. انہوں نے صرف اور صرف پیسے کمانے کی اور انگلینڈ, لندن اور امریکہ اور یورپ کے دوسرے اور دبئی میں بڑے بڑے پلازے بنانے کی شروعات کی. اب بیرونی عمران خان سے بات کرنی ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کلاشن کوفوں سے انقلاب نہیں آتا, نہ کوئی ہمارے ملک پہ قبضہ کر سکتا ہے, نہ کوئی ہمارے ایٹمی ایسٹس پہ قبضہ کر سکتا ہے. یہ قوم کو بیوقوف بنانے کی باتیں ہیں اور امریکہ کی مدد اور ان کی اکانومی کو بچانے کی باتیں ہیں. مداخلت اس کو کہتے ہیں جیسے افغانستان میں ہوا, اس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وداؤٹ نو فلائی زون, بغیر نو فلائی زون کریٹ کرنے کے, بغیر سپلائی قتل عام کیا, اور یہ چھوٹے سے طبقے نے
اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی اور ڈالروں کے لیے امریکہ کے جوتے پالش کیے، اس ملک کے اوپر بمباری کا قتل عام کیا، اور یہ چھوٹے سے طبقے نے اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی اور ڈالروں کے لیے امریکہ کے جوتے پالش کیے، اس ملک کے اوپر بمباری کا قتل عام کیا، اور یہ چھوٹے سے طبقے نے اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی اور ڈالروں کے لیے امریکہ کے جوتے پالش کیے، اس ملک کے اوپر بمباری کروائی گئی، بے قصور شہری مارے گئے، ملک کی معاشی بربادی کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں غلام بنا دیا اپنے ملک کے اندر۔ میں آپ کو انشاءاللہ یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں ایک بہت بڑی انقلاب آنے والا ہے، اور نیچے سے تبدیلی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں، اور یہ تبدیلی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ جتنے پرانے سیاستدان ہیں آپ سب کے سامنے، ان ساروں کے پیسے، ان ساروں کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، کسی کی دبئی پڑی ہے، کسی کی ملیشیا، کسی کی لندن اور برطانیہ اور یورپ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے آج امریکہ کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے لیے نہیں۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فرنٹیئر کے سیاستدانوں نے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ بات کی کہ جی ہم پشتونوں کا خون بچائیں گے، اور اس سے زیادہ خون کیا جو جنرل مشرف نے پہلے کیا، اس سے زیادہ اپنے لوگوں کا ستیہ ناش کیا۔ تو میں عبدالرشید صاحب آپ کو پھر سے مبارک اور شکریہ آپ کا کرتا ہوں کہ آپ ہماری پارٹی میں آئے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ آپ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ اور میں آخر میں یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا جب آپ بلائیں گے، انشاءاللہ سوابی میں آپ کے ساتھ پھروں گا، آپ کی گلیاں سڑکوں میں لوگوں کے ساتھ ملائیں گے اپنے۔ بے شمار بے شمار زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ شکریہ ڈاکٹر، اصل میں بات یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، وہ لوگوں کی کالیں آ رہی ہیں، آپ کو روکیے، اور وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے سارے کھانے پہ، تو مجھے جلدی جانا پڑے گا۔ عبدالرشید صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آفتاب خان صاحب معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں وہ میری گاڑی وہ بھی شور بچا ہوا ہے۔ تو میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ سوابی آ کے آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پہلے